ابتدائی مراحل میں مجھے معلوم تھا کہ مجھے فالج ہوا ہے کیونکہ میری زبان ابھی بھی سوجی ہوئی تھی اور میرے اعضاء میں طاقت کم ہو رہی تھی۔ میں اپنے بائیں ہاتھ سے کچھ پکڑ نہیں سکتا تھا اور میرے دائیں پاؤں بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ ابتدائی طور پر میرا فالج پہلے ہفتے میں نہیں، میں صرف نیند میں تھا۔ دوسرے ہفتے میں بہت کمزور محسوس کر رہا تھا، تھکا ہوا تھا اور میں اپنے بائیں جانب حرکت نہیں کر سکتا تھا اور میرا توازن نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے مدد کی ضرورت تھی۔ تیسرے ہفتے میں انہوں نے واقعی مجھے اٹھایا اور چلنے کے لیے کہا۔ شاید میں نے صرف 1 یا 2 قدم اٹھائے ہوں، لیکن یہ اچھا تھا کہ کم از کم مجھے معلوم تھا کہ میرے پاؤں میں حرکت ہے۔ میرے بازو ابھی بھی بے جان تھے، کوئی احساس نہیں تھا، لیکن بالکل بھی طاقت نہیں تھی۔ 6 مہینے کے آخر میں اسپتال سے نکل گیا۔ 6 ماہ کے وقت میں تھوڑا بہتر چل رہا تھا اور میں خود کر سکتا تھا، لیکن میرا بازو ابھی بھی کمزور تھا۔ میری تقریر میں بہتری آئی تھی، ابتدائی مہینے سے 6 ماہ تک۔ 1 سال بعد میری تقریر میں بہتری آئی تھی، میری چلنے کی حالت تھوڑی بہتر تھی۔ میں مقامی جم میں ورزش کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے بہت مدد ملی۔ اب جو معذوری میرے پاس ہے وہ صرف میرے بازو کے ساتھ ہے۔ میں حرکت نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی باریک حرکت نہیں ہے، میں چیزیں اٹھا نہیں سکتا بغیر ہاتھ کی مدد کے۔ اور کھینچنا بھی، لیکن میں نے کامیابی حاصل کی ہے، میں نے اپنے بازو کو ورزش کی ہے۔ اس حد تک کہ اب میں پکڑ سکتا ہوں، گاڑی چلا سکتا ہوں، حقیقت میں اپنا ہاتھ ویل پر رکھ سکتا ہوں، جبکہ میں شروع میں نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 2 دن بعد میں نے چلنا شروع کیا۔ کوئی احساس نہیں تھا۔ میری ٹانگ واقعی اچھی تھی کیونکہ میں صرف اسپتال کے ارد گرد چلنا چاہتا تھا۔ اپنی دائیں ٹانگ کو چلانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس میں کچھ وقت لگے گا، اور میری آواز، تو یہ پہلی چیز تھی کہ مجھے اپنی حرکت واپس لانی تھی۔ جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اسپتال میں فزیو کو آنا پڑا اور پہلے میری مدد کرنی پڑی۔ جب مجھے پہلی بار فالج ہوا، وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے موجود تھی، اور پھر اگلے دن میں اس کے بغیر کر سکتا تھا، آپ جانتے ہیں، خود سے۔ تو میں صرف اتنا پرعزم تھا کہ بہتر ہو جاؤں۔ فالج نے مجھے اس طرح متاثر کیا کہ میری تقریر ختم ہو گئی، میں اپنے دائیں جانب بھی سن ہو گیا تھا۔ میں لکھ نہیں سکتا تھا۔ میں دائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں، اور میں اپنے دائیں جانب نہیں چل سکتا تھا۔ میں بائیں جانب حرکت کر سکتا تھا، لیکن دائیں تو میں صرف لڑکھڑاتا تھا۔ میری تقریر بہت لڑکھڑاتی تھی اور میں بالکل بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ پہلے چند دنوں میں قلم نہیں اٹھا سکتا تھا، اور میری حرکت یا میری چلنے کی حالت، میں اسپتال میں پہلے چند دنوں میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری بحالی، میری تقریر شاید دوسرے ہفتے میں واپس آئی اور میں نے شروع کیا۔ یہ ابھی بھی لڑکھڑاتی تھی، لیکن میں کچھ الفاظ بول سکتا تھا، اور میں نے کچھ چلنے یا گھسیٹنے کی کوشش کی، اگر آپ چاہیں، تاکہ میرا دایاں پاؤں صحیح طریقے سے حرکت کرے۔ اور جب میں اسپتال میں تھا، میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا، یعنی یہ میرا دایاں ہے، اور میں نے صرف قلم اٹھایا اور مشق کی۔ میں نے یہ کیا کیونکہ میں نے عزم کیا تھا کہ میں اپنی فعالیت واپس لاؤں۔ میری تقریر، میں نے اپنے زائرین کے ساتھ بات کی، اور چاہے میں لڑکھڑاتا یا کچھ بھی، میں نے صرف، آپ جانتے ہیں، اپنے منہ کو حرکت میں رکھا، اپنی آواز کو جاری رکھا اور چلتا رہا۔
میرا شوہر میری مدد کرتا اور مجھے تھوڑا سا چلتا تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھا۔ تو یہ اسپتال میں 12 دنوں کے دوران تھا۔ میرے چہرے میں بھی جھکاؤ تھا، لیکن میں نے پایا کہ جیسے جیسے میں بولتا رہا یہ صحیح ہوتا گیا۔ یہ جیسے ایک قسم کی ورزش تھی۔ تقریباً 1 مہینہ بعد جب میں اسپتال سے فارغ ہوا اور باہر آیا، 1 مہینہ بعد، ہاں، میں تقریباً معمول پر آ گیا تھا اور اپنی مزوریوں کے نقصان کے ساتھ میری تقریر، میری لکھائی اور میری چلنے کی حالت، میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا، جسمانی طور پر ہر دن۔ تو میں نے ہر دن اس کی مشق کی۔ تقریباً 1 سے 3 مہینے بعد میری صلاحیت واپس آ گئی تھی۔ میں اچھی طرح چل رہا تھا، توازن اچھا تھا، میری لکھائی اچھی تھی۔ یہ وہی نہیں تھا یا معمولی نہیں تھا، لیکن میں خطوط لکھ سکتا تھا، میں پرنٹ کر سکتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا لیکن پرنٹ کر سکتا تھا۔ جھکاؤ ختم ہو گیا تھا اور میرا احساس، میری سنسنی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو میں اپنی دائیں جانب فعال طور پر حرکت کر رہا تھا اور 6 مہینے میں تقریباً بحال ہو گیا تھا۔ ہاں، 6 مہینے سے 1 سال کے اندر میں مکمل طور پر فعال تھا۔ جب میں اسپتال سے باہر آیا، 12 دن بعد، 1 مہینہ بعد میں دوبارہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اور ہاں، 6 مہینے سے 1 سال میں میری مکمل فعالیت تھی۔ یہ کہتے ہوئے، آپ جانتے ہیں، یہ آسان نہیں تھا کیونکہ میں نہیں تھا، میں سیکھ رہا تھا، دوبارہ سیکھنا پڑ رہا تھا، لیکن میں نے عزم کو برقرار رکھا۔ میں نے سوچا، ہاں، تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے اس خرابی یا معذوری سے نمٹنا پڑا، ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے، اور میں نے پایا کہ یہ بہتر اور بہتر ہوتا گیا۔ اور اب، جہاں میں آج ہوں، میرے پاس مکمل فعالیت ہے، میں لکھ سکتا ہوں۔ میری لکھائی کے ساتھ صرف ایک چیز، میں کبھی کبھی تھک جاتا ہوں، لیکن یہ ٹھیک ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں، یہ صرف مختلف ہے۔ میں دوڑ سکتا ہوں، میں ٹریڈمل پر جا سکتا ہوں، میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں۔ میری تقریر، ہاں، میری تقریر اچھی ہے اور یہ مسلسل بہتر اور بہتر اور مضبوط ہو رہی ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تقریباً معمول پر آ گیا ہوں، تو میں جاری رکھوں گا۔ جب مجھے فالج ہوا تو جو چیز مجھے متاثر کرتی تھی، وہ ابھی بھی ہے، لیکن اتنی بری نہیں، وہ میری نگلنے کی حالت تھی۔ آپ جانتے ہیں، مجھے مائع قسم کی تازگیوں پر توجہ مرکوز کرنی پڑی، جو بھی ہر دن تقریباً 3 ہفتے کے لیے، اور میری تقریر، آپ جانتے ہیں، مجھے تھراپی کے لیے جانا پڑتا تھا، اور کیونکہ وہ میری بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ میں صحیح طریقے سے بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے میں نہیں تھا۔ تو تقریباً 4 ہفتے کی تقریر تھراپی تھی، اور خاتون، وہ، آپ جانتے ہیں، مجھے ہر قسم کی مشقیں کروا رہی تھی، آپ جانتے ہیں، میرے منہ کے لیے، اور دوہری نظر، یہ میرے فالج کے شروع میں تقریباً 2 ہفتے کے لیے ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی، اور پھر میں نے شروع کیا، یہ صاف ہونا شروع ہو گیا کیونکہ میں اپنی دوا پر واپس آ گیا تھا۔ لیکن ہاں، یہ بنیادی طور پر تقریر تھراپسٹ تھی، کیونکہ 3 ہفتے بعد مجھے عام ٹھوس غذا پر جانے کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح نگل رہا تھا، اپنی مشق کر رہا تھا اور سب کچھ۔ اور پھر مجھے بتایا گیا کہ میں کچھ زیادہ مزیدار کھا سکتا ہوں، جس کا میں طویل عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ پہلے ہفتے میں جو علامات تھیں، ان کا مجھے واقعی علم نہیں تھا۔ میں بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور بے سمت تھا، لیکن میرے بائیں بازو میں ابھی بھی احساس تھا، لیکن ہسپتال کے عملے کو بہت تشویش تھی۔ انہوں نے یقینی بنایا کہ میں نے اپنا بازو ہر وقت سہارا دیا ہوا رکھا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا توازن کھو گیا ہے جب تک کہ میں اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ خود مختار ہونے کی وجہ سے میں اٹھنے والا تھا، لیکن میں 2-3 بار بستر سے گر گیا، تو
اور میرے چہرے کے جھکنے کی وجہ سے بہت فکر مند تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ بری طرح جھک جائے گا۔